حمد للرحمن الصلاة والسلام على سید خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظروا ماذا فی السماوات والارض صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی ہم نے گزشتہ سبق میں علم کی تعریف اور اس کی اقسام پر بات کی تھی۔ علم کے اسباب ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جمہور کے نزدیک علم کے اسباب 3 ہیں: حواس خمسہ، خبر صادق اور عقل۔ جمہور کے نزدیک علم کے اسباب 3 ہیں: حواس خمسہ، خبر صادق اور عقل۔ یہ 3 چیزیں۔ حواس خمسہ 5 ہیں: سمع، بصر، ذوق، لمس اور شم، یعنی سمع سننا، بصر دیکھنا، ذوق یعنی چکھنا، ذوق یہ لفظ ذوق ہے، لمس یعنی چھونا، شم یعنی سونگھنا۔ سننا، دیکھنا، چکھنا، چھونا اور سونگھنا، 5 چیزیں یہ حواس خمسہ کہلاتی ہیں۔ کچھ باتیں ہم سن کے جانتے ہیں، کسی شے کو دیکھ کر جانا جاتا ہے، کسی شے کو چکھ کے جانا جاتا ہے، کسی شے کو چھو کے جانا جاتا ہے اور کسی شے کو سونگھ کر جانا جاتا ہے۔ دوسری شے خبر صادق۔ خبر صادق کی 2 قسمیں ہیں مزید: خبر متواتر اور خبر رسول۔ خبر متواتر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو یا کسی اور سے، یہ عقیدہ میں جو بحث ہوتی ہے اس میں تعریف یہی ہے کہ خبر متواتر چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو یا کسی اور سے، جب تواتر کی شرائط پوری ہوں تو اس سے حاصل ہونے والا علم ضروری اور قطعی ہوگا۔ قرآن کریم خبر متواتر ہے۔ بعض احادیث ہیں جو خبر متواتر کے درجہ پہ پہنچتی ہیں، 200 سے 300 کے درمیان ان کی مختلف تعداد علماء نے ذکر کی ہے۔ خبر رسول وہ خبر ہے کہ جس کی تائید معجزہ کے ذریعے ہوئی ہو۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح العقائد میں اس کو لکھا ہے کہ وہ خبر ہے جس کی تائید معجزہ کے ذریعے سے ہوئی ہو، یہ خبر رسول ہے۔ حواس خمسہ یعنی سمع، بصر، ذوق، لمس، شم، یہ 5 چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد دوسری جو ہم نے علم کے اسباب میں شے ذکر کی تھی خبر صادق تھی۔ خبر صادق اس کی مزید 2 قسمیں تھیں: خبر متواتر اور خبر رسول۔ خبر متواتر وہ قرآن کریم کی آیات ہوں یا فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ جب تواتر کی شرائط پوری کرے تو اس سے حاصل ہونے والا علم ضروری اور قطعی ہوگا۔ پھر خبر رسول وہ خبر ہے جس کی تائید معجزہ کے ذریعے سے کر دی گئی ہو، اسے خبر رسول کہتے ہیں۔ عقل کی آگے وضاحت آئے گی۔ دلیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دلیل کا لغوی معنی ہوتا ہے رہنمائی۔ دلیل کا لغوی معنی رہنمائی، اصطلاحی معنی والذی یمکن التوسل بصحیح النظر فیہ الی العلم بمطلوب خبری۔ دلیل وہ ہے کہ جس میں صحیح غور و فکر کر کے مطلوبہ خبر کے یقین تک پہنچنا ممکن ہو۔ جیسے جہان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور جو تبدیل ہو وہ بالآخر فانی ہو جاتا ہے۔ ہم نے اوپر علم قدیم اور علم حادث کی بات پڑھی تھی۔ علم قدیم میں کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہوتا، جبکہ میں نے کہا تھا کہ علم حادث اس میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ تو کائنات میں آپ تبدیلیاں دیکھتے ہیں، بچہ پیدا ہوا
وہ پھر بڑا ہوتا ہے، اس کا لڑکپن ہے، اس کا بچپن، لڑکپن کے بعد نوجوانی ہے، پھر جوانی ہے، پھر شباب ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تغیر ہے جو اسے موت کی طرف لے جاتا ہے، یہ تغیر ہی ہے، یہ تبدیلی ہی ہے جو بالآخر فنا کا سبب بن جاتی ہے۔ تو دلیل جس میں صحیح غور و فکر کر کے مطلوبہ خبر کے یقین تک پہنچنا ممکن ہو جائے اسے دلیل کہتے ہیں۔ یہ دلیل ہے، اس میں مزید غور و فکر کیا تو نتیجہ اور ہمارا مطلوب حاصل ہوا کہ یہ جہان بھی فانی ہے۔ یعنی میں نے آپ کو کہا کہ انسان بچپن سے بڑھاپے تک ایک عمر کا عرصہ گزارتا ہے، درجہ بدرجہ وہ آگے کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے اور بالآخر فنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ فنا ہو جانا بچپن سے بڑھاپے تک اس کی عمر میں ہونے والی ہر تبدیلی، اس کی صحت میں ہونے والی تبدیلی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ فنا کی طرف جا رہا ہے، اور جب وہ فانی ہو جاتا ہے، جب وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو یہ تیقن مزید بڑھ جاتا ہے کہ یہ کائنات فانی ہے، اور یہ دلیل ہے۔ دلیل کی دو قسمیں ابتداً جو علماء نے کی ہیں، ایک دلیل عقلی ہے اور ایک دلیل نقلی ہے۔ دلیل نقلی اس کو دلیل سمعی بھی کہا جاتا ہے۔ دلیل عقلی کیا ہے؟ ہوا ما لا یتوقف علی السمع اصلا، جو سمع یعنی شریعت پر اصلاً موقوف نہ ہو۔ جیسے عالم متغیر ہے اور ہر متغیر کے لیے ضروری ہے، خالق و ثانی ضروری ہے۔ یہ کائنات میں تبدیلی ہوتی ہے، اب کوئی تو ہے جو اس تبدیلی کا موجب بن رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس میں تبدیلی کر رہا ہے۔ جب عقل یہ سوچنا شروع کرے اور وہ اس سے اس کے خالق اور اس کے بنانے والے کا پتہ کرے تو اس کو ہم دلیل عقلی کہیں گے۔ دلیل نقلی والذی یتوقف علی السمع، جو سمع یعنی شریعت پر موقوف ہو۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکام ہمارے اوپر لازم کیے، ان کے ترک کو گناہ قرار دیا، اگر کوئی ان کے خلاف کام کرے گا تو گناہ گار ہوگا، تو یہ دلیل نقلی ہے۔ دلیل عقلی کی پھر آگے 5 قسمیں کی گئی ہیں: برہان، جدل، خطابت، شعر اور مغالطہ۔ دلیل عقلی کی 5 مزید قسمیں بیان کی گئیں۔ برہان سب سے پہلے ہے، برہان کیا ہوتی ہے؟ ہوا ما ترکب من مقدمات کلھا یقینیۃ۔ برہان ایسی دلیل ہے جس کے تمام مقدمات یقین پر مشتمل ہوں۔ اس میں حسیات ہیں، تجریبیات ہیں، متواترات ہیں۔ حسیات یعنی جو حواس خمسہ، آنکھ، کان وغیرہ سے حاصل ہوں۔ مثلا آنکھ سے سورج کا طلوع ہونا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ یقینی علم ہے، آنکھ اس پہ برہان ہے جو اس کے مقدمے کو ثابت کر رہی ہے۔ اسی طرح تجریبیات ہیں، یعنی جو تجربے سے حاصل ہوں، جیسے بخار ہے انسان کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے، دیگر بیماریاں ہیں انسان میں کمزوری کا موجب بنتی ہیں۔ متواترات ہیں، یعنی جس کے بارے میں تواتر سے خبریں آئی ہوں۔ میں نے اوپر علم متواتر میں یا خبر متواتر میں یہ بات کی تھی کہ جو شے تواتر سے حاصل کی گئی ہو، اس میں نے قرآن کریم کی مثال بھی دی تھی، اس میں نے فرامین رسالت ماب کی مثال بھی دی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے متواترات بھی ہیں جو تاریخ کے زاویے سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثلا سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ آج تک ساری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، اور صرف امت مرحومہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ وہ جو حضور علیہ السلام کو ماننے والے بھی نہیں، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا تھا۔ تو یہ ایک خبر متواتر کی صورت ہے،
اسے بھی خبر متواتر کہتے ہیں، تواترات میں اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ برہان کی قسمیں ہیں۔ برہان ہوا ما ترکب من مقدمات کلیہا یقینیت، کہ جس کے تمام مقدمات یقین پر مشتمل ہوں، اسے برہان کہتے ہیں۔ اور برہان سے حاصل ہونے والا علم یقینی اور قطعی علم کہلاتا ہے۔ باقی تمام اقسام، چاہے وہ جدل ہے، چاہے وہ خطابت ہے، چاہے وہ شعر ہے، چاہے مغالطہ ہے، اس سے ظن یا وہم وغیرہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اصول عقائد میں یقین درکار ہوتا ہے، ظن یا وہم درکار نہیں ہوتا، اس لیے اس کی اقسام کو بھی اختصار کے باعث ترک کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، آگے ہم دلیل نقلی کی اقسام آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی حضور التجا ہے کہ رب کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔